الصبح بدا من طلع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیمار کی نماز کا بیان۔ بیماری کی وجہ سے جو شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا کہ کھڑے ہو کر پڑھنے سے نقصان پہنچنے یا بیماری کے بڑھ جانے یا دیر میں اچھے ہونے کا واقعی خطرہ ہے، یا چکر آتا ہے، یا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے بہت شدید درد جو برداشت سے باہر ہو پیدا ہو جائے گا، تو ان سب صورتوں میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ آدمی بیٹھ کر رکوع سجود کے ساتھ نماز پڑھے، اور بیٹھ کر نماز پڑھنے میں کسی خاص طریقہ پر بیٹھنا ضروری نہیں، بلکہ بیمار کو جس طرح آسانی ہو اس طرح بیٹھے۔ سہارے کے بغیر نماز نہیں پڑھی سکتی تو تکیہ یا دیوار وغیرہ پر ٹیک لگا کر نماز پڑھے۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو لیٹ کر نماز پڑھے اور رکوع سجود کے لیے اشارہ کرے۔ لیٹ کر نماز پڑھنے میں اسے اختیار ہے کہ داہنی یا بائیں کروٹ پر لیٹ کر قبلہ رخ منہ کر کے یا چت لیٹ کر قبلہ کو پاؤں کرے، مگر اس حالت میں پاؤں نہ پھیلائے کہ قبلہ کو پاؤں پھیلانا مکروہ اور منع ہے، بلکہ گھٹنے کھڑے رکھے اور سر کے نیچے تکیہ وغیرہ رکھ کر اونچا کر لے کہ منہ قبلہ کو ہو جائے، اور یہی صورت زیادہ بہتر ہے۔ اشارہ کی صورت میں سجدہ کا اشارہ رکوع کے اشارے سے پست ہونا ضروری ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ سر کو بالکل زمین سے قریب کر دے۔ ہاں، سجدہ کے لیے تکیہ وغیرہ کوئی چیز پیشانی کے قریب اٹھا کر اس پر سجدہ کرنا مکروہ ہے، تحریمی و گناہ ہے، اگرچہ وہ چیز دوسرے نے اٹھائی ہو۔ ایسا بیمار جو رکوع میں پیٹھ جھکا سکتا ہے اور کوئی سخت چیز زمین پر رکھ دی جائے تو اس پر وہ سجدہ بھی کر سکتا ہے، تو اس پر فرض ہے کہ اسی طرح سجدہ کرے۔ اشارہ جائز نہیں، بشرطیہ کہ وہ چیز 12 انگل سے زیادہ اونچی نہ ہو۔ مثلا پلنگ یا تخت پر بیٹھ کر نماز پڑھتی ہے تو وہ چیز پلنگ یا تخت سے 12 انگل زیادہ اونچی نہ ہو۔ پیشانی پر زخم ہے کہ سجدے کے لیے ماتھا نہیں لگا سکتی تو ناک پر سجدہ کرے، اور ایسا نہ کیا بلکہ اشارہ کیا تو نماز نہ ہوئی۔ اگر اتنی بیمار ہے کہ سر سے اشارہ بھی نہیں کر سکتی تو اس وقت پڑھنا معاف ہے۔ پھر اگر 6 نمازوں کا وقت اسی حالت میں گزر گیا تو ان کی قضا بھی نہیں اور فدیہ کی بھی حاجت نہیں، ورنہ جب تندرست ہو جائے تو ان نمازوں کی قضا لازم ہے جیسے بھی بن پڑے، اگرچہ اتنی ہی صحت ہو کہ سر کے اشارہ سے پڑھ سکے۔ بیماری کی وجہ سے ایسی حالت ہو جائے کہ رکوع اور سجود کی تعداد یاد نہیں رکھ سکتی تو اس پر اس وقت ادا کرنا ضروری نہیں۔ مریض اگر قبلہ کی طرف اپنے آپ منہ نہ کر سکتا ہو نہ دوسرے کے ذریعے سے تو ویسے ہی پڑھ لے، اور صحت کے بعد اس کا اعادہ نہیں۔ اور اگر کوئی شخص موجود ہے کہ اس کے کہنے سے قبلہ رو کر دے مگر اس نے اس سے نہ کہا تو نہ ہوئی۔ اشارہ سے جو نمازیں پڑھی ہیں صحت کے بعد ان کا بھی اعادہ نہیں۔ یوں ہی اگر زبان بند ہو گئی اور گونگے کی طرح نماز پڑھی پھر زبان کھل گئی تو ان نمازوں کا احاطہ نہیں۔
اگر یہ حالت ہو کہ روزہ رکھتی ہے تو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی، اور روزہ نہ رکھے تو کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتی ہے، تو حکم ہے کہ روزہ رکھے اور نماز بیٹھ کر پڑھے۔ بیماری میں نمازیں قضا ہو گئیں، اب اچھی ہو گئی تو انہیں پڑھنا چاہتی ہے تو ویسے ہی پڑھے جیسے تندرستی میں پڑھتی تھی۔ اب بیٹھ کر اشارہ سے پڑھے گی تو نماز نہ ہوگی، اور صحت کی حالت میں قضا ہوئی، بیماری میں انہیں پڑھنا چاہتی ہے تو جس طرح پڑھ سکتی ہے پڑھے، نماز ہو جائے گی۔ صحت کی سی پڑھنا واجب نہیں۔ آنکھ بنوائی اور مسلمان ماہر امراض ڈاکٹر نے کہ خدا اور رسول کے احکام کو جانتا اور ان کا احترام کرتا ہے، لیٹے رہنے کا حکم دیا تو شرعاً بھی اجازت ہے کہ لیٹ کر اشارے سے نمازیں پڑھیں۔ ضروری ہدایت: شریعت مطہرہ نے بعض نادر صورتوں کے علاوہ کسی حالت میں نماز معاف نہیں، بلکہ حکم دیا کہ جس طرح ممکن ہو پڑھے۔ آج کل عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ ذرا بخار تیز ہوا، شدت کا درد ہوا، نماز چھوڑ دی، یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ درد سر اور زکام میں بھی نمازیں چھوڑ بیٹھتی ہیں۔ ایسی عورتیں خواہ مرد انہی وعیدوں اور سزاؤں کے مستحق ہیں جو بے نمازیوں کے حق میں وارد ہوئی ہیں۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ نئی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن